السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق سورۃ البقرہ سے. او حرف عطف ہے، جیسے واؤ جو ہے حرف عطف ہوتا ہے، اسی طریقے سے او بھی عاطفہ کا کام کرتا ہے. عاطف کا مطلب ہوتا ہے دو جملوں کو آپس میں ملانے والا. او چونکہ پچھلے جملے کا اگلے جملے کے ساتھ ربط قائم کر رہا ہے. پچھلے جملے میں ہم نے پڑھا تھا الم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قصہ بیان کیا، اپنی وحدانیت کو ظاہر کیا کہ کیسے وہ سورج کو مشرق سے مغرب سے وہ سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، اور کیسے وہ زندہ کو مردہ کر سکتا ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. تو پچھلے جملے سے ربط قائم کرنے کے لیے یہاں پہ لگایا گیا او، یعنی کہ اب ایک اور مثال یہاں پہ بیان ہونے لگی ہے. اس پارے میں ہم نے ایک قصہ پڑھا، آج دو قصے مزید پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو واضح طور پر بیان کیا گیا، اور اس کے ہر چیز پر پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، وہ قادر ہے، اس چیز کو واضح کیا گیا ہے. تو او جو ہے اس کا جو ربط ہے وہ پچھلے جملے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آیا او یا، یعنی پچھلے جملے کے ساتھ ملاتے ہوئے. کا جو ہے نا، کا یہ حرف جر ہے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو کسی سے منسلک کرتے ہوئے تشبیہ دے دی جائے. کا جیسا کہ الذی وہ شخص، مرہ جو گزرا، مرہ یمر فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. علی قریۃ ایک بستی پر، علی پر، قریہ بستی کو کہتے ہیں یا گاؤں کو کہتے ہیں. وا اور، یا وہ، خاویۃ وہ گری ہوئی تھی. خاویہ کا اصل مطلب ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہونا، یعنی اس قدر کھوکھلا ہو جانا کہ گرنے کے قریب ہو جانا. یہ باب زارا با سے ہے، اسم الفاعل بنتا ہے خاویتن، ٹھیک ہے. خاویون مذکر کے لیے اور خاویتن جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مادہ جو روٹ ورڈ ہے وہ خا، واؤ اور چھوٹی یا ہے. تو کھوکھلا ہونا اس کا مطلب ہے، یعنی کہ بالکل گرنے کے قریب ہونا. بستی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بستی بالکل گری ہوئی تھی. علی عروشیہا اپنی چھتوں پر. تو اعلیٰ پر، عروشی چھت، چھت کو کہتے ہیں. اور ہا جو ہے ضمیر یہ لوٹتی ہے قریہ کی طرف. ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ضمیر متصلہ ہے. تو جو شخص گزرا، ایک شخص کا اب یہاں پہ قصہ بیان ہونے لگا ہے کہ جو بھی شخص گزرا، اس شخص کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا حدیث مبارکہ میں، نہ ہی قرآن پاک میں اس کا نام آیا، بس ایک شخص کی بات ہوئی ہے. تو احادیث مبارکہ میں بھی اس کا نام نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتی. تو جو شخص گزرا ایک بستی سے، اس نے دیکھا کہ بستی ایسے خستہ حال ہے، گری ہوئی ہے. تو اس نے سوچا، قالا کہا، انا کیسے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، حاذی اس کو، یعنی اس کسی پٹی حالت کو، خستہ حالت کو، اللہ تعالیٰ، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، کہ کیسے اللہ اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کرے گا. واپس اماتہ، تو اللہ نے کیا کیا، اماتہ اس کو بھی موت دے دی. یعنی وہ شخص جس نے دل میں یہ سوچا کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فاماتہ اس کو بھی موت دے دی. ہو ضمیر لوٹی اس شخص کی طرف، یعنی مرہ میں نا ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی کہ جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نا واحد مذکر غائب کا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک شخص کی بات ہوئی. کیونکہ ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص گزرا، وہ دو شخص گزرے، تو ایک شخص کے لیے ہوا، تو اسی کی طرف زمین لوٹ رہی ہے کہ اس کو موت دے دی اللہ تعالیٰ نے. میت آمن کتنی دیر کے لیے، پورے 100 سال کے لیے. میاں کہتے ہیں 100 کو، اور عام کہتے ہیں سال کو، 100 سال کے لیے. ثم پھر، بعثہ پھر اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، بعثہ اٹھایا، اس کو، قال پھر پوچھا، کم لبستہ کم کتنی دیر، لبستہ تم ٹھہرے رہے. یہ باب ہے ہمارا سمیع یسمع، لبس یلبسو، اللبس مصدر ہے ٹھہرے رہنا.
اور یہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے۔ کم لبستہ کتنی دیر ٹھہرے رہے، قالا تو اس نے کہا، لبست یومن او بعض یوم، تو اس نے کہا میں ٹھہرا رہا ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ، بعض یوم دن کا کچھ حصہ، قال فرمایا بل لبستہ بلکہ تم ٹھہرے رہے، میت عامن 100 سال تک، واپس انظر دیکھو، الی طعامک، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور کا ضمیر مخاطب کی واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، سامنے بیٹھا شخص جو ہمارا مخاطب ہے وہ مرد ہے تو کا لگاتے ہیں، الی طعامی کا اپنے کھانے کو دیکھو، و شرابی کا اپنے پینے کو دیکھو، لم یتسنہ خراب نہیں ہوئے، باسی نہیں ہوئے، لم یتسنہ یہ نفی جہت بلم ہے، فعل مضارع پہ جب لم داخل ہو جاتا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں نیگیٹو ترجمہ ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے کہ خراب نہیں ہوئے، وا اور انظر دیکھو، اور یہ لم یتسنہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع نہیں، نفی جہت باللم ہے، وا اور انظر دیکھو، انظر امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، ایک شخص کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو، الا طرف حمارک، حمار اس کو گدھے کو کہتے ہیں، حماری کا اپنے گدھے کو دیکھو، وا اور لی تاکہ نجعل ہم بنا دیں، کا تمہیں، نجعل ہم بنا دیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وا اور انظر دیکھو، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیفا کیسے، ننشزھا ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ہا ضمیر جو ہے وہ عظام کی طرف لوٹتی ہے، عظام عظم کی جمع، عظم ایک ہڈی کو کہتے ہیں اور عظام اس کی جمع ہے، تو جمع غیر عاقل جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی irrational plural کے لیے، تو ننشزھا کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں، لحمن گوشت ان کے اوپر، یعنی ہڈیوں کے اوپر، ہڈیوں کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں پھر کیسے ان کے اوپر گوشت پہناتے ہیں، فا پس لما جب، تبینہ ظاہر ہو گیا، تبینہ یا تبین، التبین مصدر ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ، لہو اس کو، قال تو کہا، عالم میں جانتا ہوں، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس قصے میں ہمیں جیسے کہ پہلے جو قصہ بتایا گیا تھا اس میں توحید کو واضح کیا گیا تھا، تو اب اس میں حشر نشر ثابت ہونا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ ویسا ہی آدمی پیدا کر دے۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں کھپ جائیں گے، اتنے سال گزر جائیں گے تو ہمارا تو نام و نشان بھی نہیں رہتا، تو ہڈیاں وہ سیدھا ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور وہ ہڈیاں کیسے جوڑ کے اللہ تعالیٰ پورا ایک انسان بنائے گا اور ان کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بے شمار قصے قرآن حکیم میں بتائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ ویسا ہی ایک شخص جیسا کہ جس کی ہڈیاں تھیں اس کو ہی بنا ڈالوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس قصے میں جس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے مرہ، اس کا نام نہیں احادیث مبارکہ میں آیا، تو صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھے، بعض تابعین نے ان کا نام عزیر علیہ السلام بتایا ہے لیکن اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، تو اسرائیلی روایات کے سچے یا جھوٹے ہونے کو پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اللہ عالم۔ تو قصہ آپ لوگوں نے سارا دیکھ لیا، یہ بات یقینی ہے کہ وہ جو بھی شخص تھا اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، تو قصہ آپ نے سارا دیکھ لیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بستی کو دیکھ کے سوچا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ سے سیدھے حالت میں لے کے آئے گا، خستہ حالت کو کیسے صحیح کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس پر یہ سب کچھ عیاں کر دیا، اس کو موت دے دی، اور 100 سال تک وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے صرف ایک دن ہی گزارا، کیونکہ جب اس نے وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز ویسے کی ویسے ہی اس کے سامنے موجود ہے، گدھا موجود ہے، اس کا کھانا اور اس کا پینا سب ویسے ہی باسی نہیں ہے بلکہ تازہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ ساری حقیقت کو واضح کر دیا۔ اگلی آیت میں بھی ایسا ہی ایک قصہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، پیغمبر، اور ان کے خلیل اللہ دوست تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے انہیں اللہ کے علم پہ یقین تو تھا، لیکن جب بندے کو یقین ہوتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں آنکھوں سے بھی دیکھوں۔ بندہ حیران ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے، اتنی عظیم کاریگری کو دیکھ کے۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرشتے اور ان کے احکام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، لیکن پھر بھی انہوں نے آنکھوں سے دیکھنا چاہا اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا اپنے رب کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا بھی کیا۔